بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خواتین کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ کچھ گزارش کریں گے۔ خواتین کی نماز کا طریقہ ظاہری طور پر جو ہے نا وہ مردوں سے کچھ مختلف ہے۔ خاص طور پہ مالی عبادات جو ہے نا ان میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن جو بدنی عبادات ہیں ان میں مرد اور عورت کی عبادت میں فرق ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حج کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں، صفا مروہ والا معاملہ ہے، اسی طرح جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رمل کرتے ہیں وہ معاملہ ہے، اسی طرح لبیک اللہم لبیک مردوں کے لیے اونچی آواز کا کہنا، عورتوں کے لیے پست آواز کا کہنا۔ تو بدنی عبادات میں مرد اور عورت کی عبادت میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی مرد اور عورت کی ظاہری صورت میں جو ہے نا کچھ فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ چند ایک فرق ہوتے ہیں نماز کے اندر۔ وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خواتین جب نماز پڑھیں گی اور تکبیر تحریمہ کہیں گی یا تکبیر اولیٰ کہیں گی تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اور سینے تک اٹھائیں گی، کانوں تک نہیں اٹھائیں گی۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وائل سے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ، اور جب کوئی عورت نماز پڑھے تو وہ اپنے ہاتھوں کو سینے تک اٹھائے۔ تو اس لیے خواتین جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو سینے تک اٹھائیں گی۔ یہ پہلا فرق ہے۔ اس کے بعد یہ کہ خواتین اپنے ہاتھ جب رکھیں گے، ہاتھ باندھیں گی، تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں گی، یعنی گھٹنے کو پکڑے گی نہیں جیسے مرد حضرات پکڑتے ہیں۔ تو خواتین ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھیں گی۔ اسی طرح تیسرا فرق یہ ہے کہ جب خواتین نماز پڑھتے ہوئے رکوع کے اندر جائیں گی تو خواتین اتنا ہی جھکیں گی کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ جیسے ہی ہاتھ گھٹنوں تک پہنچیں گے ان کا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ خواتین جب رکوع کریں گی تو ان کی جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں وہ ساتھ جوڑ کر گھٹنوں کے اوپر رکھیں گی۔ مرد حضرات تو اپنی انگلیاں کھول کر رکھتے ہیں نا، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا، لیکن خواتین اپنی انگلیاں گھٹنے پر سمیٹتے ہوئے جوڑتے ہوئے رکھیں گی گھٹنے پر۔ تو یہ بھی فرق ہے۔ اسی طرح خواتین پھر جب رکوع کے بعد سجدے کے اندر جائیں گی تو سجدے کے اندر بھی خواتین ایسا ہے کہ اپنے بازوؤں کو زمین اور اپنی رانوں کے ساتھ ملا لیں گی اور جتنا ہو سکے سمٹ کر سجدہ کریں گی، اور ان کے لیے جتنا سمٹ کر نماز پڑھنا ہوگا، جتنا چھپ کر نماز پڑھنا ہوگا، اتنا ان کو اجر اللہ کی طرف سے زیادہ ملے گا۔ تو سجدے کے اندر بھی اپنے بازوؤں کو زمین پر رکھ لینا ہے اور اپنی رانوں کے ساتھ لگا لینا ہے اور سمٹ کر سجدہ کرنا ہے۔ یہ خواتین کے سجدہ کرنے کا طریقہ ہوگا۔ اسی طرح جب اتحیات کے اندر بیٹھنا ہے تو اتحیات میں بیٹھتے ہوئے دونوں پاؤں دائیں طرف رکھ لینے ہیں اور دائیں ران جو ہے وہ بائیں ران پر آئے گی۔ خواتین کے یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ بھی مجھے یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اتحیات کے اندر بیٹھے، نماز پڑھتے ہوئے اتحیات میں بیٹھے اور اپنی دائیں ران کو بائیں ران پر رکھ لے، اور پھر جب سجدہ کرے تو سجدے میں اپنے جسم کو زمین پر لگا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس عورت کی بخشش فرما دی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواتین کا عبادت کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے لیے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس عورت کی مغفرت فرما دی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے جو ہے نا اصل میں سمٹ کر اور زمین کے ساتھ جتنا ہو سکے جسم کو لگانے کے لیے ان میں اجر ان کو زیادہ ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گزر رہے تو خواتین نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خواتین کو فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو اور جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کو زمین کے ساتھ لگا لیا کرو، اس لیے کہ نماز کے اندر تم مردوں کی طرح نہیں ہو۔ تو لہٰذا خواتین کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا کندھوں تک، اور پھر ہاتھ کی ہتھیلی ہاتھ کے اوپر رکھیں گے، رکوع کے اندر بھی کم جھکنا ہوگا، اور سجدے کے اندر اپنے بازوؤں کو زمین پر اور رانوں کے ساتھ ملا لینا ہے۔ اور اتحیات میں بیٹھنے کا بھی طریقہ ان کا جدا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ فرق اس لیے ہے کہ جیسے نماز کے اندر دیکھیں کہ اگر امام کے پیچھے ہو تو مرد حضرات تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے امام کو بتا سکتے ہیں غلطی، لیکن خواتین اگر امام کے پیچھے ہوں
تو وہ تسبیح اور تحمید کے ذریعے نہیں بلکہ ہاتھ کو ہاتھ پر ماریں گی، اس طریقے سے جو ہے وہ نماز کے اندر معاملہ ان کا ہوگا۔ اسی طرح مرد حضرات جو ہے وہ اذان بھی دے سکتے ہیں اور امامت بھی کروا سکتے ہیں، خواتین امامت نہیں کروا سکتی، اسی طرح خواتین اذان نہیں کہہ سکتی۔ تو عبادات کے اندر، نماز کے اندر، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر اور ہاتھ باندھنے کے اندر کچھ فرق ہے، وہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ خواتین کا طریقہ ہے۔ گزارش ہے ماؤں بہنوں سے کہ اچھے طریقے سے سمجھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ عبادت ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں۔